سنو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں مشکلات بڑھنے لگتی ہیں، ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، ہر دعا انتظار میں چلی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا، شاید تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن جانتے ہو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، وہ اشارے جو تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی بدلنے والی ہے، تمہارا صبر رنگ لانے والا ہے اور تمہارا امتحان ختم ہونے والا ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بڑی منزل دینے والا ہوتا ہے تو اسے بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں، تمہاری دعائیں قبول ہونے کے بجائے مزید انتظار میں ڈال دی گئی ہے، تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو سنو، یہ پریشانی کی نہیں، خوشی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کچھ خاص لکھ دیتا ہے تو اس سے پہلے وہ اسے آزماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو سچ کہتے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ یعنی تمہارا امتحان اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم واقعی صابر ہو، تم واقعی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، تم واقعی مضبوط ہو، کیونکہ یاد رکھو، بڑے انعامات کے لیے بڑی آزمائشیں دی جاتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے، جوہری جب سونے کو مزید قیمتی بنانا چاہتا ہے تو اسے آگ میں ڈالتا ہے، جب کسی لوہے کو تلوار بنانا ہو تو اسے ضربوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہی حال تمہاری زندگی کا ہے۔ تو اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ مشکلات بڑھ رہی ہیں، کہ ہر طرف راستے بند ہو رہے ہیں، کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو سنو، شاید اللہ تمہیں ایک بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ شاید وہ تمہیں ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے جو آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، کیونکہ جو صبر کرتا ہے وہی جیتتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم صبر کر رہے ہو یا ہمت ہار رہے ہو؟ اور سنو، اگر تمہاری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہر دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے، تو گھبراؤ مت، کیونکہ یہ صرف تمہارا امتحان نہیں، یہ تمہاری تیاری ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی کو نوازنے والا ہوتا ہے تو پہلے اسے صبر کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ وہ نعمت کے قابل بن سکے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مشکلات میں ہو، تمہارے دل میں بے چینی ہو، تم دعا کر رہے ہو اور تمہیں لگے کہ اللہ تمہیں نہیں سن رہا؟ یہاں ایک اور نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو چیزیں پہلے تمہیں خوشی دیتی تھی اب وہ بے معنی لگتی ہیں؟ جو رشتے پہلے تمہارے لیے سب کچھ تھے وہ اب دھندلے ہو گئے ہیں؟ جو خواب تم نے دیکھے تھے وہ اب ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ جانتے ہو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہوتا ہے تو وہ تمہیں دنیاوی آسائشوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہاری روح کو ان چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے جو تمہیں روکے ہوئے تھی تاکہ تم حقیقت کو پہچان سکو۔ سنو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ایسی چیز سے نکال رہا ہو جو تمہارے حق میں نہیں تھی۔ شاید تمہیں جس نوکری، جس رشتے، جس کامیابی کے پیچھے لگے رہنے کی ضد تھی وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ اللہ تمہیں کچھ بہتر دینا چاہتا ہے، لیکن پہلے تمہیں تیار کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے۔
کہ خوشی کسی چیز میں نہیں، کسی انسان میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے جڑنے میں ہے۔ اور جب تمہارا دل دنیا سے ہٹنے لگے تو سمجھ لو تمہاری زندگی ایک نئے موڑ کی طرف جا رہی ہے۔ اور سنو، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری دنیا بدل رہی ہے، تمہاری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، تمہارا دل دنیا سے ہٹتا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہے۔ لیکن ایک اور نشانی ہے جو سب سے اہم ہے، جو سب سے زیادہ واضح ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پہلے تم رسمی انداز میں دعا کرتے تھے، لیکن اب تمہاری دعائیں رونے لگتی ہیں۔ پہلے تم اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن اب تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ پہلے تم مشکل میں بھی دوسروں سے مدد مانگتے تھے، لیکن اب تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہاری فریاد نہیں سن سکتا سوائے اللہ کے۔ یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ نشانی ہے کہ تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ جب اللہ کسی کو بلند مقام پر لے جانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل کو صرف اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ اسے سب سے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف اللہ کے قریب آ جائے۔ وہ اسے ہر راستے سے مایوس کر دیتا ہے تاکہ وہ صرف ایک دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ دیکھو، یہ وعدہ کسی عام انسان کا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تم سچے دل سے پکارتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کو تسلیم کر لیتے ہو، جب تمہارے آنسو تمہاری زبان بن جاتے ہیں، تو اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اگر تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہاری دعائیں پہلے سے زیادہ عاجزی والی ہو گئی ہیں، اگر تمہاری زبان پر ایک ہی التجا ہے کہ یا اللہ میرا راستہ بنا دے، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کسی خاص راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، ہار نہیں ماننی، کیونکہ تمہاری زندگی کا نیا موڑ قریب ہے۔ سنو، اگر تمہارے آنسو تمہاری دعاؤں میں شامل ہو چکے ہیں، اگر تمہارا دل صرف اللہ کے در پر سکون پانے لگا ہے، تو جان لو کہ تمہاری زندگی کا نیا موڑ قریب ہے۔ یاد رکھو، جب ایک ماں اپنے بچے کو چلانا سکھاتی ہے تو وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہے تاکہ وہ خود کھڑا ہونا سیکھے، خود توازن پکڑے، خود مضبوط ہو۔ وہ دور ہو کر بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، اگر وہ گرنے لگے تو فوراً پکڑ لیتی ہے۔ تمہاری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تمہیں اس دنیا میں ایک بڑا مقام دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے زیادہ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پہلے تم سیکھو، پہلے تم مضبوط ہو، پہلے تمہارا یقین اس درجے تک پہنچ جائے جہاں تمہاری دعائیں راستے نہ دیکھیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اندھیری رات کے بعد ہی سورج نکلتا ہے؟ سب سے بھیانک طوفان کے بعد ہی سب سے خوبصورت صبح آتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف کے بعد ہی سب سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ تم ابھی جس موڑ پر ہو، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے، لیکن یہ تمہاری سب سے بڑی جیت کا آغاز بھی ہے۔ تمہیں تھوڑا اور چلنا ہے، تھوڑا اور صبر کرنا ہے، تھوڑا اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ جس لمحے تم سوچو گے کہ اب میں ہار گیا، عین اسی لمحے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ بس ایک بات یاد رکھو، ہارنے والا وہ نہیں ہوتا جسے دنیا چھوڑ دیتی ہے،
ہارنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے امید چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے حالات بدلنے والے ہیں، تمہاری دعائیں پوری ہونے والی ہیں، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا موڑ آنے والا ہے۔ بس ہمت مت ہارنا، اللہ پر یقین رکھنا اور اپنی دعاؤں میں وہی شدت قائم رکھنا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہاری جیت بہت قریب ہے۔ تمہاری تقدیر کا نیا دروازہ بس کھلنے ہی والا ہے، انشاءاللہ۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔